اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں اور ہمیں اس اعلیٰ مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے صحبت قرآن کریم اور صحبت احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بارگاہ اقدس سے فیضیاب ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی خیرات سے ہمیشہ ہماری جولیوں کو بھرپور رکھیں۔ عن جمی ابن عمیر التیمی قال دخلت مع امتی على عائشہ فسألت ای الناس کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاطمہ فقیل من الرجال قالت زوجها ان کانا ما علمت صواما قواما۔ سبحان اللہ۔ حضرت جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ عرض کیا گیا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے شوہر، اور جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو عبادت کے لیے قیام کرنے والے تھے۔ دونوں ہستیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور بہت زیادہ راتوں کو عبادت کے لیے قیام کرنے والے تھے۔ اللہ پاک ان کے قدمین شریفین کا صدقہ ہمیں بھی ان عبادات پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں بھی ان سے حصہ نصیب فرمائیں۔ عن ابی بریدہ عن ابیہ قال کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ومن الرجال علی۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا انہوں نے کہ کان احب النساء، کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت فاطمہ اور علی کی شان ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا۔ اور یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حضرت علی سے کیوں فرمائی، تو ہمارا عام فہم جواب یہ ہوگا اس لیے کہ آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے شدید محبت اس لیے، سب سے زیادہ محبت اس لیے، ساری خواتین سے زیادہ محبت اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک مکمل تصویر ہے۔
جتنا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چڑھا ہے، اور جتنا قرب محبت والا یعنی حضور سے محبت والا، اللہ سے محبت والا ان دو ہستیوں کو نصیب ہوا ہے، اس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سب سے زیادہ محبوب میرے یہ دونوں ہیں، دونوں پیارے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں سے ہی اسلام کو قوت ملنا تھی، اسلام کو وہ قوت ملنا تھی کہ ان دونوں کے ملاپ سے حسین ابن علی نے دنیا میں تشریف لانا، اور پھر حسین ابن علی نے ایک مثال بننا تھا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ بے شمار وجوہات ہیں جن کی بنا پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی ہیں، محبوبہ ہیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ لاڈلے اور محبوب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ہے، بلا شک وہ اللہ رب العزت کا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہستیوں سے کیوں اتنی محبت فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں ہستیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب نظر آتا ہے، اپنا مصطفیٰ سرتپا نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت کی پیروی، مصطفیٰ کے اخلاق کا عملی نمونہ ان دونوں ہستیوں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں درس کیا ملا، سبق کیا ملا کہ اگر خدا کے محبوب بننا ہے، مصطفیٰ کے محبوب بننا ہے، تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھانا پڑے گا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھانا پڑے گا، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھانا پڑے گا۔ اور قرآن کریم کا واضح حکم ہے اس بارے میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع میں کامیاب ہو جاؤ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیاب ہو جاؤ، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو پھر اندازہ کیجیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سب سے بڑی کس نے پیش کی؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سب سے بڑھ کر اور سب سے عظیم پیش کرنے والی یہ دو ہستیاں ہیں، اور پھر ان کے اہل بیت اطہار، ان کا خاندان علیہم الصلاۃ والسلام، کہ جنہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی اور سب سے زیادہ عزیز علی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سبق سورہ توبہ جاری ہے، پارہ نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 12 چل رہا ہے، اور پارہ نمبر 11 سٹارٹ سے منافقین کے کرتوت اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جب جہاد کا وقت آتا ہے تو منافق کبھی بھی جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتا، ظاہر جتنے بھی دعوے کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ابھی جنگ تبوک سے واپسی کا موقع ہے، جنگ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سالاری میں لشکر اسلام عظیم فتح حاصل کر چکا، اور
فتح و نصرت کے ساتھ واپسی کی تیاریاں ہیں، تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے تو یہ منافقین جو ہیں یہ پھر آپ کے پاس آئیں گے، جو بہانے کر کر کے جہاد سے رکے رہے، جہاد پر آنا جنہوں نے گوارا نہیں کیا، اب پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے معذرت کے بہانے لے کر، لیکن آپ نے کسی کا بہانہ قبول نہیں کرنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ عذاب ضرور دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یعتذرون وہ عذر پیش کریں گے، بہانے پیش کریں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا رجعتم جب تم واپس لوٹو گے، الیہم ان کی طرف۔ قل آپ فرما دیں، لا تعتذروا آپ ان سے فرما دینا کہ مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، اعتبار نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ کیونکہ بے شک نبأنا آگاہ کر دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ نبأ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں، اور خبر کا لفظ بھی، خبر کے لیے خبر کا لفظ بھی آتا ہے، من اخبارکم تمہاری خبروں کے بارے میں۔ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا ہے، خبر دے دی ہے تمہاری خبروں کے بارے میں۔ اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ عربی میں نبا بھی آتا ہے خبر کے لیے اور خبر بھی آتا ہے۔ خبر وہ ہوتی ہے جو عام سب کو معلوم ہوتی ہے، اور نبا جو ہے اس کو وہ خبر کہ جس کے بارے میں کسی کو پہلے معلوم نہیں تھا اور پھر بتایا گیا، جس کے پاس علم تھا اس نے بتا دیا تو پھر سب کو پتہ چلا۔ اب جہاں اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے نبی کو تو وہاں نبا کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبر دینا، یعنی جو غیب سے خبر آتی ہے، غیب کی کوئی خبر معلوم ہوتی ہے اس کو نبا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر دیتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوسروں تک اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ کی اجازت ہو تو دوسروں تک غیب کی خبر پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، کہ اے غیب کی خبریں دینے والے آپ کو ہمارا سلام ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ آپ نے ان پر یقین نہیں کرنا بلکہ ان کو بتانا ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ بے شک ہمیں خبر دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں کی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، واو اور سا ان قریب، یرا دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا تمہارے اعمال کو۔ یعنی تم یہ نہ سوچنا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، سرن کرتے ہو یا جہرن کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں۔ کرتے رہو جو کچھ تم نے کرنا ہے، اور یہ آگاہ رہو کہ تمہارا کوئی عمل بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا نہیں۔ ثم پھر تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، تردون تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، الی طرف عالم الغیب غیب جاننے والے کی طرف، والشہادۃ اور ظاہر جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، تم مرو گے اور آگے اللہ کی طرف جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اس کی خبر دے گا۔ اب تعملون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی شروع میں جب کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، اور کانا جو ہے اس کی گردان بھی
فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب یہاں تعملون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو کن تم جو ہے یہ بھی کانا سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کن تم تعملون، تم عمل کیا کرتے تھے۔ سایحلفون باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سایحلفون، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، اذا جب انقلبتم تم واپس لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، یعنی جب مسلمان فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں گے تو پھر وہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلائیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمارا تو یہ عذر تھا، ہمارا یہ بہانہ تھا، لیکن آپ نے ان پر یقین نہیں فرمانا۔ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، کس لیے کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر فرمائیں، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، اس لیے وہ قسمیں کھائیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، لیکن آپ نے ان سے تعلق توڑ لینا ہے، ان سے منہ پھیر لینا ہے۔ یہاں لفظ ایک ہی آ رہا ہے جس کا مصدر اعراض ہے، اعراض کرنا، لیکن اس لفظ کے دو معنی استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے معنی میں لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس میں ہے عفو و درگزر کرنا، اس کا معنی، اور دوسرا جو ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، کہ ان سے درگزر نہیں کرنا بلکہ ان سے قطع تعلقی کر لینی ہے۔ اور قطع تعلقی کس لیے کرنی ہے؟ کہ انہم رجسن، بے شک وہ ناپاک ہیں۔ منافق جو ہے اس کو اللہ پاک نے بار بار ناپاک فرمایا ہے کہ منافق جو ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لینی ہے تم نے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ جزاءً بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ منافقت کی ساری سزائیں ہیں کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ منافق کے ساتھ مومن کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ منافق ناپاک ہے۔ یہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے منافق کو ناپاک کہہ دیا، رجس کہہ دیا، اللہ پاک نے منافق کے لیے رجس کا لفظ استعمال فرما دیا، اور بار بار جہنم کی استغفر اللہ سزا سنا دی۔ اور اس میں یہ نہیں کہ اللہ کی یہ چاہت ہے بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ تو یہاں پر منافقوں کو جب سزا سنائی جا رہی ہے، اور کئی سزائیں ہم یہاں پہ ملاحظہ کر چکے ہیں، تو یہ کس بنیاد پر ہے کہ جب اسلام پر مشکل وقت آیا ہے، دین پر مشکل وقت آیا ہے، تو وہ اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بہانے بنانے شروع کر دی۔ اور دین اسلام پر ایک ہی طرح سے برا وقت نہیں آتا کہ جنگ کا ٹائم آ جاتا ہے، نہیں، آج اس دور میں ہم یہ بات اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ اسلام پر، دین پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، مختلف جہتوں سے حملے ہوتے ہیں، اور وہ حملے ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی صحابہ کی شان پر حملہ ہوتا ہے، کبھی اہل بیت اطہار کی شان پر حملہ ہوتا ہے، کبھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں گستاخی کر کے حملہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف حملے ہیں، ان میں کسی بھی صورت میں ہر مومن کے لیے اٹھنا فرض ہے۔ ہر مومن کے لیے دین، یہ سارا دین ہے، یہ دین کے حصے ہیں، ہر مومن کے لیے ان ساری آزمائشوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا فرض ہے، جہاد ان کے خلاف کرنا فرض ہے۔ اور جو نہیں اٹھتا اور آرام سے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ ہم تو جی پورا من ہے، ہم کو ریلی نہیں کریں گے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس پر تو ہماری جان قربان، ہمارے سر قربان، ہمارے سر بھی اس کے لیے کٹ جائیں تو کم ہے۔ حق ادا نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو اس کے لیے اپنی مسجدوں میں آرام سے بیٹھے ہوئے کہہ دیں، اپنی درگاہوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہہ دیں
کہ جی ہم تو پورا من ہے، ہم کوئی ریلی پہ نہیں جائیں گے، کوئی ریلی نہیں نکالیں گے. حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے. دین پر حملہ ہو رہا ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی منافقت اور کوئی نہیں. اس میں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہاں منافقین کا ذکر اتنی کھول کھول کے جہاد کے موقع پر ہو رہا ہے. جب جہاد فرض ہو چکا ہے تو اس وقت منافقین کیا رنگ دکھاتے ہیں اور مومنین کیا رنگ دکھاتے ہیں. جو خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اٹھ جاتا ہے اور دین کی حفاظت کا بیڑا اپنے ذمہ لے لیتا ہے، تو وہ حضرت عمر فاروق کی سنت ادا کرتا ہے، وہ خالد بن ولید کی سنت ادا کرتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ حسین ابن علی کی سنت ادا کرتا ہے. اور جو نہیں اٹھتا وہ سب سے بڑا منافق ہے. منافق ہے جو ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کی وعید بھی سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم رجسن، بے شک ناپاک ہیں، وہ کمایا کرتے تھے، کھائیں گے لکم آپ کے سامنے، لترضوا عنہم تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ کو راضی کر لیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا فاسق قوم سے. بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ان کو فاسقین میں شمار فرما دیا کہ یہ دین پر برا وقت آئے، دین کے کسی بھی پہلو پر برا وقت آئے اور اس کی حفاظت کے لیے نہ اٹھیں، تو وہ کون ہے؟ وہ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا. اب حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے. حضور کا دل مبارک جو ہے وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے. کوئی آ کے دو آنسو بہا دے، قسم کھا لے، تو حضور علیہ السلام نے تو نرمی اختیار فرمانی ہے. لیکن اللہ پاک ہر لمحہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور ہر لمحہ آگاہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ نے یہ کرنا ہے، ان کے ساتھ سلوک، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا در ہی حضور ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کوئی بھی کمی اللہ کی بارگاہ کی کمی ہے. اس لیے کسی لمحے بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے حضور دور نہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا ما حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. اب پھر اعرابیوں کی بات آ گئی، بدوؤں کی بات آ گئی کہ بدو جو ہے، دیہاتی جو ہے اعرابی، اشد زیادہ شدید ہے، کفرن کفر میں، و نفاقن اور نفاق میں، و اجدرو اور زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، اللہ یعلمو کہ وہ نہ جانے، حدود حدیں، ما انزل اللہ جو اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے، علی رسول ہی اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب عربی جو بدو ہیں وہ چونکہ علم سے دور ہے اور ان کی زندگی دیہاتی زندگی ہوتی ہے، اس لیے ان کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ سخت ہیں کفر میں، نفاق میں، اور وہ اس بات کے حقدار ہی نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی حدود کا علم عطا فرمائے. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی صحرائی زندگی کی وجہ سے وہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، اور مرکز اسلام سے دور رہنے کی وجہ سے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کفر اور نفاق زیادہ شدید ہوتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعرابیوں میں سے ہی، بدوؤں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ جو سمجھتے ہیں،
ما ینفقو جو وہ خرچ کر رہے ہیں، مغرمن اس کو تاوان سمجھتے ہیں. اگر انہیں ہے یہ منافق عربی، اگر انہیں کچھ خرچ کرنا پڑ جائے تو اس کو بڑا وہ ٹیکس سمجھ کر، تاوان سمجھ کر خرچ کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بکم تمہارے لیے، الدوائرہ گردش زمانہ کا. یعنی وہ خرچ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا قرب حاصل کریں، مسلمانوں کے قریب رہیں، مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ان کا اندر سے حال یہ ہے، یعنی دو رنگی ان کی یہ ہے کہ باہر سے وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، مسلم سوسائٹی سے جڑے رہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اندر سے ان کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے برے دنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے برے دنوں کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی پر جائے گی گردش زمانہ کی سختیاں. یعنی گردش زمانہ جو مسلمانوں کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں تو اللہ پاک یہ انہی کے اوپر ڈالیں گے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بدوؤں میں سے ہی کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یؤمنُ جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَیَتَّخِذُ اور سمجھتے ہیں، ما ينفق جو خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو کیا سمجھتے ہیں، قربات عند اللہ اللہ کے قرب کا وسیلہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وصلوات الرسول اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے. الا خبردار، اللہ تعالیٰ فرماتے انہا قربۃ لہم بے شک یہ، یعنی ہا کی ضمیر کس طرف گئی ہے؟ صلوات الرسول کی طرف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بے شک قربۃ لہم ان کے لیے قرب کا وسیلہ بن جاتی. سبحان اللہ. سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مخلص مومن ہیں یہ بھی دیہاتی ہیں، یہ بھی دیہات کے رہنے والے عربی ہیں، مگر یہ دل و جان سے اسلام کو قبول کر چکے ہیں. اور جب یہ خرچ کرتے ہیں، ادھر منافقین کا حال کیا ہے کہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں مگر وہ بھی جہنم کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہراً وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اندر سے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے برے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں. اور ادھر یہ مومن ہیں، مخلص ہیں یہ بھی دیہاتی، لیکن اسلام کو دل و جان سے قبول کر چکے ہیں، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس خرچ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. نمبر 1. نمبر 2 کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خبردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بلا شبہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جاتی. تو اس سے ہمیں کیا درس ملا، اس سے ہمیں کیا پیغام ملا کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو اس سے ہمیں 2 چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. اور خدا کی قسم جب حضور علیہ السلام کی دعا ملتی ہے تو پھر وہ صدقہ قبول ہوتا ہے، اور وہ صدقہ قبول ہو کے ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. اور اسی سے ہم فاتحہ خوانی کا تصور لیتے ہیں. فاتحہ خوانی جو ہم کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کے لیے، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، اور پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور اس دعا سے پھر وہ صدقہ قبول ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جاتا ہے. اسی سے ہم نے یہ راستہ لیا، استدلال لیا
کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ دعا سے قبول ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے واضح فرما دیا، اور اس کے بعد جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو پھر جنت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اب ذکر آیا ان ہستیوں کا کہ جن کو اللہ پاک نے انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام نصیب فرمایا، سب سے بڑی عظمت نصیب فرمائی، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کو انصار اور مہاجرین بننے کا مقام نصیب ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والسابقون، اور سب سے آگے آگے رہنے والے، سبقت لے جانے والے، الاولون پہلے، سب سے پہلے اور سب سے آگے سبقت لے جانے والے، من المہاجرین، مہاجرین ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں، والانصار اور انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، والذین اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے ان کی پیروی کی، باحسان احسان کے ساتھ، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا مقام ہے۔ اب یہاں پر ہمیں وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت تو اللہ پاک نے بتانی ہی بتانی، کہ حضور علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ قرآن دو چیزوں کی کا بیان ہے، کہ شان خدا کی زبان مصطفیٰ کی اور شان مصطفیٰ کی زبان خدا کی۔ یہی ورفعنا لک ذکر کی تفسیر ہے، اور اسی ورفعنا لک ذکر کی ایک صورت یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ جو مصطفیٰ کے ہو گئے، جو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے، خدا ان کا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود اپنی زبان سے قرآن میں بیان فرماتے ہیں، حضور سے نہیں فرماتے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، حضور سے نہیں فرماتے کہ آپ کہہ دیں کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور جہاں بھی حضور کی شان بتانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے بتاتے ہیں، تو حضور کی شان تو اللہ نے بتانی، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، حضور پر فدا ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ والا ہو جاتا ہے، تو رب کی قسم اس کی شان بھی اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے بیان فرماتے۔ یہاں پر ان صحابہ کی شان جو صحابہ کی صف میں سب سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں، اور کسی صحابی کی شان بھی کم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک صحابی بھی حضور علیہ السلام کا ایک صحابی بھی شان میں کم نہیں، بلکہ صحابہ کے صدقے تابعین کی عظمت ہے، تابعین کے صدقے تبع تابعین کی عظمت ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری عظمتیں نسبتوں سے چلتی ہیں، اور ان نسبتوں کا سلسلہ سیدھا جا کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ انتہا ہوتا ہے، کہ حضور کی نسبت سے ساری نسبتیں عظمت پا رہی ہیں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود صحابہ کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہستیاں جن کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے
کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور راضی کیسے ہو گیا؟ ان کی زندگیاں دیکھیں کہ ساری زندگی سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا، دین پہ قربان ہو گیا، دین کا پرچم بلند کرنے پہ قربان ہو گیا، دین کا پرچم پوری دنیا میں پہنچانے پہ، لہرانے پہ قربان ہو گیا سب کچھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ انہوں نے دنیا کے سودے نہیں کیے، انہوں نے اللہ کی محبت کے سودے کیے، مصطفیٰ کی رضا کے سودے کیے، اللہ کی رضا کے سودے کیے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ رضا کا مجدہ جہاں فضا سن لے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کی ہیں لہم ان کے لیے اللہ پاک نے جناتن، باغات، ایک باغ نہیں کئی باغات تیار کیے ہیں، تجری جاری ہیں، تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابد تک، وقت ختم ہی نہیں ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ یہ اتنا بڑا انعام اللہ پاک ان کو کہاں پہ دے رہے ہیں؟ یہ غزوہ تبوک کی فتح کے بعد صحابہ کرام کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ کیا آئی کہ اسلام کی فتح و نصرت کا صحرا اللہ پاک نے صحابہ کرام پہ کے سر پہ سجا دیا۔ اسلام کو اتنی بڑی فتح جو کیسر روم کے مقابلے میں نصیب ہوئی ہے، یا کسی بھی میدان میں نصیب ہوئی ہے، تو یہ ساری کی ساری اس کی فتح کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے سر پہ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ مدد تھی، تائید تھی، قربانی تھی، حضور کا ساتھ دینا تھا کہ اس دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ لیڈر، انقلاب لانے والا، ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جان نثار کارکنوں کا قافلہ موجود ہو۔ جب تک جان نثار کارکن ساتھ نہیں ہوں گے، انقلاب نہیں آئے گا۔ تو جہاں بھی انقلاب کی ضرورت ہے وہاں پر ایک اعلیٰ ترین لیڈر اور اس لیڈر کے ساتھ جان نثار کارکن چاہیے۔ تو یہی اللہ پاک یہاں میں ہمیں پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ساری جو کامیابی تھی اس کا صحرا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے سر پہ ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور یہ جو آپ کے ارد گرد بدو ہیں، ان میں منافق ہیں، ان میں کچھ منافق ہیں دیہاتیوں میں، ان میں سے بھی وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافق ہیں، مردو علی النفاق، یہ نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین، دو بار، ان کو دورہ عذاب دیں گے، دو بار عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کہ اب پہلا عذاب ان کا کیا تھا؟ دورہ عذاب دیں گے، یعنی اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں اور دیہات میں بھی منافق ہیں، تو ان کو اللہ پاک فرماتے کہ ان کا دورہ عذاب دیں گے۔ اب یہ وہ منافق ہیں کہ جن کی چالیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کو عام مسلمان پہچان نہیں رہے گی، منافق ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں پہچان سکے گا، یہ منافق ہیں، ان کی چالیں ہی اتنی خطرناک، اتنی بری ہیں، اتنی سخت ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار فرماتے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دو عذاب دیں گے،
ایک عذاب کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے خطبہ کے بعد، یعنی جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ فلاں اٹھو یہاں سے نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں اٹھو یہاں سے نکل جاؤ تم منافق ہو۔ چنانچہ ان کے نام لے لے کر انہیں نکال دیا اور ان کو رسوا کر دیا۔ اب اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ اب حضور علیہ السلام کو کون بتا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں جو ہے یہ ان کا پہلا عذاب تھا، اور یہ ضروری بھی تھا تاکہ مسلمان بھولے بھالے مدینہ کے مسلمان ان منافقین کی چالوں سے بچ جائیں اور سب کو معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد تو وہ گھروں میں بند ہو گئے ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہ پہلا عذاب تھا ان کے لیے، اور دوسرا عذاب ان کو قبر کا عذاب نصیب ہوگا، نعوذ باللہ۔ کہ اب ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرما رہے تھے، اور جمعہ کے دن جب گیدرنگ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے، اس دن حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے پردے اٹھائیں اور ان کو نکالیں یہاں سے۔ یہ دوہرا عذاب ان کو ملا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں لوگ اعترفوا جنہوں نے اعتراف کر لیا تھا بذنوبہم اپنے گناہوں کا، یعنی جنگ پر نہیں جا سکے تھے، جہاد پر نہیں جا سکے تھے، یہ 10 لوگ تھے۔ اور خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال نیک اور برے خلط ملط یعنی مل جل گئے تھے، کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے اور کچھ انہوں نے برے اعمال کیے تھے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم، کہ ان کی توبہ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ اب یہ جو لوگ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی کہ ہم شریک کیوں نہیں ہو سکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم یہی بندے رہیں گے، ہماری سزا ہے۔ اور انہوں نے رو رو کے معافیاں بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو صحابہ نے بتا دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ان کو تب تک نہیں کھولوں گا جب تک میرا اللہ مجھے حکم نہیں دے دے گا۔ تو پھر اللہ پاک کا حکم آ گیا اسی آیت میں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان 10 آدمیوں کو اپنے دست مبارک سے خود کھولا۔ پھر وہ اپنے گھروں میں گئے اور اپنے مال اٹھا کے لے آئے اور آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیے اور عرض کی کہ حضور یہی مال ہیں جنہوں نے ہمیں جانے سے روکا تھا، ان کی حفاظت کی خاطر ہم نہیں گئے تھے، تو اب یہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، قبول فرما لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قبول نہیں کروں گا، تمہارے مال میں قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ پاک نے اگلی آیت نازل فرمائی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ آپ لے لیں، من اموالہم ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ، یعنی ان کے مالوں کا صدقہ قبول فرما لیں، خیرات قبول فرما لیں، اور اس کے ذریعے سے یہ قبولیت اس لیے فرمائیں کہ تطہرہم، آپ ان کو پاک کریں، ان کے اوپر جو تھوڑی ناپاکی آ گئی تھی جہاد پہ نہ جانے کی اور اس جذبے سے دور رہنے کی، اس کو پاک کریں، وتزکیہم، اور ان کو برکت والا بنائیں، ان کے ظاہر کو بھی پاک کریں، ان کے باطن کو بھی پاک فرمائیں، ان کو تزکیہ عطا کریں، بہا، اس صدقے کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ ان کا صدقہ قبول ہو، اور
इनको पाकी नसीब हो। इन्ना सलातका, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक आपकी दुआ सकनुल लहुम, बाइसे सुकून होगी इनके लिए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। यानी फिर हुजूर को जब हुक्म हुआ तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके अमवाल में से 2 हिस्से उनको वापस कर दिए और 1 हिस्सा रख लिया और वो ज़रूरतमंदों में तकसीम फरमा दिया। और यहाँ पर अल्लाह पाक ने ये बात वाज़ेह फरमा दी कि आप इनके सदक़ात कबूल फरमाएं और आप इनकी पाकी फरमाएं, आप इनका तज़किया फरमाएं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी पाकी भी अता फरमाते हैं और बातनी पाकी भी अता फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है और इस पर कुरान की आयत भी गवाह है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि बेशक एहसान फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर कि उनमें अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत फरमाता है, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी लगाई है कि जो अल्लाह के करीब आना चाहे और थोड़ी बहुत उनमें आलाइश मौजूद हो या ज़्यादा मौजूद हो, तो मेरे हबीब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उनको तज़किया नफ्स अता करना है। तो तज़किया नफ्स मिलता है तो खुदा की कसम निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैज़ से मिलता है, हुज़ूर की तिलावत आयात के फैज़ से मिलता है। आज तक जिसको भी तज़किया नफ्स नसीब हुआ है और तत्हीर नफ्स नसीब हुआ है, नफ्स का पाक होना नसीब हुआ है, तो वो कहाँ से नसीब हुआ है? दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। और फिर यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जो भी हम सदका करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें, तो उसके पीछे दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है तो वो सदका कबूल होता है। उसके पीछे शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है तो वो सदका कबूल होता है। अंदर से हमें पैगाम क्या मिल रहा है कि कोई भी नेक अमल करो, उस अमल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूर जुड़ी हो, हुजूर की निस्बत ज़रूर जुड़ी हो, हुजूर का वसीला ज़रूर जुड़ा हो, और जो भी तुम नेक अमल करो उसकी कबूलियत के लिए वसीला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करो। साथ ही अल्लाह पाक ने फरमा दिया वसल्ली अलैहिम, उनके लिए दुआ भी फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ का जब वसीला मिल जाएगा, ये कुरान हमें बता रहा है, हम खुद नहीं कह रहे, कि सदका खैरात कबूल करवाना हो, ज़कात कबूल करवानी हो, नमाज़ें कबूल करवानी हो, हज कबूल करवाना हो, हर इबादत के लिए अल्लाह पाक ने शर्त रखी है कि उसमें वसीला रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वसीला नहीं मिलेगा तो कोई अमल कबूल नहीं होगा। कबूलियत चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआओं को, हुजूर के वसीले को शामिल करो। बाज़ लोगों को दर्द होता है कि हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े ये कबूल फरमा, अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा, हुजूर का वसीला नसीब फरमा। हालांकि कुरान इस पर गवाह है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की ज़ुबान इस पर गवाह है कि कोई सदका भी कबूल नहीं होता जब तक उसके पीछे मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नहीं होती। और जब हुजूर की दुआ हो जाती है, हुजूर की दुआ हमें मिल जाती है, हुजूर की सिफारिश और शफ़ाअत मिल जाती है, तो फिर वही अमल जो है, चाहे वो सदका हो, चाहे वो कोई भी इबादत हो, वो हमारे लिए सुकून का बाइस बन जाती है। वल्लाहु समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अलम यालमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता, क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ताला ही तौबा कबूल फरमाता है। अन इबादिही, अपने बंदों से, अपने बंदों की तौबा अल्लाह ही कबूल फरमाता है।
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بھی اللہ ہی لیتا ہے، قبول فرماتا ہے، نہ تو اللہ کو چھوڑ کر نبی پاک اور نہ حضور کو چھوڑ کر فقط اللہ کا در۔ جانا سب کچھ اللہ کے پاس ہے، دینا سب کچھ اللہ نے ہے، مگر درمیان میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود ضروری ہے، درمیان میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ ضروری ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ قبول اللہ نے کرنا ہے، لینا اللہ نے ہے، دینا اللہ نے ہے، لیکن پیچھے پہلے فرما دیا کہ آپ کی دعا جو ہے وسیلہ ضروری ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ فرما دیں ان سے کہ تم عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَسَيَرَ اللَّهُ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ تعالی، عملکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون، اور مومن بھی دیکھیں گے، وستردون، اور ان قریب تمہیں لوٹایا جائے گا، الی طرف عالم الغیب والشہادتی، غیب اور ظاہر جاننے والے کی طرف، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر مومنین مخلصین کے لیے اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے عمل جاری رکھو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص ایک ایسا نور ہے جو مومن کے دل کو عطا ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا۔ تو اخلاص کے ساتھ تم عمل کرتے رہو۔ تمہارے عمل یہ نہ سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارے عمل اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں، اور مومنین کاملین بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور الوہیت سے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مخلص مومن کے اعمال نور بن کر، اخلاص نور بن کر، مخلص اعمال نور بن کر جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نور الوہیت سے دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اور اولیاء کاملین اور مومنین صالحین ان کو اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ تمہیں غیب اور ظاہر جاننے والے کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی یہ نہ سوچو کہ تمہارا عمل شاید کسی کو پتہ نہیں، کوئی ایک ذرہ برابر بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں بھی ہوتا ہے، اور اولیاء کاملین صالحین وہ بھی اس عمل کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو۔ کسی مومن کامل کے سامنے جاؤ، کسی مخلص اور مخلص کے سامنے جاؤ، ایسے مرشد کامل کے سامنے جاؤ کہ جو اس کیٹیگری کا ہے، مخلص بھی ہے مخلص بھی ہے، تو پھر اس کے سامنے بیٹھنے سے ڈرا کرو، بولنے سے ڈرا کرو، اس لیے کہ وہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الْقَلْبِ، اس لیے کہ وہ دل کے نور سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو مومن کامل جو ہے وہ بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اسی کی وضاحت اللہ پاک نے یہاں پہ فرمائی۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے جب عالم الغیب شہادہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو اس گھڑی سے بھی ڈرتے رہو اور اپنے نیک اعمال کرتے رہو۔ یہ کبھی بھی نہ سوچو کہ خدا نہیں، شاید اللہ کو معلوم نہیں جو ہم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، یا کسی اور کو معلوم نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، اور مومنین کاملین بھی جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ بھی ہم قرآن کریم سے پڑھیں، فیض حاصل کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں، سب سے پہلی صف میں آتے ہیں، کہ جو قرآن سیکھتے ہیں
دوسروں کو سکھاتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی.